الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أيام وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ یہ سورہ قاف کی 10-11 آیتیں ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں سورہ قاف ہی کی آیتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا تھا کہ جو رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں اور رجوع کرنے والے دل رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ادخلوها بسلام، کی سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ کیوں داخل ہو جاؤ؟ یہی جو ہے ہمیشگی کی زندگی ہے، یہی ہمیشگی کی جگہ ہے، یہاں موت نہیں آنی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر جس چیز کی چاہت محسوس کریں گے جنتی، اللہ رب العالمین ان کو ہر وہ چیز، ہر وہ مطالبات پورا کرے گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اس سے پہلے بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جو بہت ہی متشدد تھے، بہت ہی طاقتور تھے، بہت ہی پاورفل تھے، ان کو بھی ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی دعوت سے انکار کیا، اعراض کیا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے ہم نے انہیں مٹا دی۔ لیکن اے امت محمدیہ، تم یاد رکھو کہ یہ جو امتیں جو تباہ و برباد ہوئیں، یہ تم سے بہت ہی جو ہے پاورفل تھی۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حامان، یہ سارے لوگ بہت ہی جو ہے طاقتور تھے، لیکن ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح سے کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ تم کہاں راہ فرار اختیار کرو گے، کہاں جاؤ گے ہم سے بچ کر کے، کہاں جاؤ گے؟ تو راہ فرار میری جائے پناہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں فرار ہونے کی کوئی جگہ ملنے والی نہیں ہے۔ جبکہ ان کی حکومتیں مشرق سے لے کر کے اور مغرب تک ان کی حکومتیں تھیں، پوری دنیا میں وہ دوڑتے تھے، سیر کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کہاں ہے، کہیں بھاگ جائیں ہم اور اللہ کے اس عذاب سے بچ جائیں، موت سے بچ جائیں۔ لیکن موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت آ کے رہے گی، پکڑ لے گی۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ نصیحتیں ہماری کن کو فائدہ دیں گی؟ کون ہیں جن کو یہ نصیحتیں، قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کی نشانیاں جو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، وہ کس کو فائدہ دیں گی؟ اللہ کہتا ہے کہ اس شخص کو
یا اس شخص کے لیے اس میں نصیحت ہے جو ایسا دل رکھتا ہے جو متوجہ ہو کر کے سنے، دل لگا کر کے سنے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں حاضر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آنکھ تو ہماری دیکھ رہی ہے، کان ہمارے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دل حاضر نہیں ہوتا ہے، دل حاضر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں بہت ساری باتیں کھٹکتی رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی آتی رہتی ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کان ہمارے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ باتیں ہمارے دل میں نہیں بیٹھتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حاضر دماغ ہو کر کے اس چیز کو نہیں سنتے ہیں، دل لگا کر کے اس چیز کو ہم نہیں سنتے ہیں، اس لیے وہ چیز ہم سے رخصت ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب نے، جو لوگ وہاں گئے ہوں گے جانتے ہیں کہ وہاں یہ جالیات جو مکاتب قائم کیے گئے ہیں، تو جب درس ہوتا ہے وہاں تو انعامات رکھے جاتے ہیں، انعامات رکھے جاتے ہیں۔ درس ختم ہونے کے بعد لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، جو اہم نکات ہیں، اہم چیزیں ہیں، اہم باتیں ہیں، درس ختم ہونے کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اس آیت کا کیا مطلب، کیا آپ نے سمجھا، یا فلاں صحابی کے واقعات سے تم نے کیا سبق سیکھا، کیا لیا۔ تو جو بتا دیتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے، 100 ریال، 150 ریال، 200 ریال، ریال بھی دیا جاتا ہے، کتابیں دینی دی جاتی ہیں۔ کیوں دی جاتی ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگ حاضر دماغ ہو کر کے اس درس کو سنیں، کیونکہ بات کھٹک رہی ہوتی ہے کہ ابھی ہم کو جواب دینا ہے، تو غور سے سنیں گے اور انعامات حاصل کرنے کے لالچ میں ایک بھی بات مس نہیں کریں گے، تو وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم بھی اس طرح کے انعامات رکھیں اور آپ لوگوں سے سوال کریں درس ختم ہونے کے بعد، تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ ورنہ ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے اڑا دینا، یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العالمین اسی چیز کو کہتا ہے کہ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں، ان لوگوں کے لیے ذکر ہے جو اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے سنتے ہیں۔ وَأَلْقَ السَّمْعَ، اور ایسے کان رکھتے ہیں جو متوجہ ہو کر کے سنتے ہیں، متوجہ ہو کر کے غور سے سنتے ہیں۔ وَهُوَ شَهِيدٌ، اور اس پہ کیا ہے، وہ متوجہ ہیں یا حاضر دماغ ہو کر کے سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی، ان کو یہ نصیحتیں فائدہ دیں گی، ان کو ہماری باتیں سرایت کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، بہت سارے لوگ شور و غل کرنے لگتے، تو وہاں انہیں روکا گیا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کی بات جب بتائی جائے تو خاموشی کے ساتھ غور سے سنو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے ہدایت دے دے، برائیوں سے تم دور ہو جاؤ۔ اب ایک اور اعتراض کا جواب اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعتراض جتاتے تھے، یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں تو زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس کو تھکان محسوس ہوئی، تو 7ویں دن، ہفتے کے دن اللہ نے کیا کیا، آرام فرمایا، اللہ نے آرام فرمایا۔ تو ان کے اس قول کا اللہ رب العالمین نے جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ یقیناً ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں
سب کو ہم نے کتنے دن میں پیدا فرمایا؟ 6 دنوں میں، 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی طرح کی تکان نے نہیں چھوا، ہمیں کوئی تکان محسوس نہیں ہوئی۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہفتے کے دن ہم نے آرام فرمایا، تو یہ غلط ہے، باطل ہے تمہارا جو ہے یہ کہنا۔ مجھے تھکان محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو تمہاری خلقت تو اتنی آسان ہے کہ ہم لفظ کن کے ذریعے سے تمہیں پیدا فرما دیں گے۔ ہم نے تمہاری تخلیق فرما دی، تم پیدا ہو گئے، اب جب تم مر گئے تو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ لفظ کن کے ذریعے سے انہیں آباد کر دے گا۔ اور دوسری چیز، انسان کے جسم میں ایک رائی کے برابر، دانے کے برابر ایک ہڈی ہوتی ہے، ایک ہڈی ہوتی ہے، جس ہڈی کو نہ تو زمین کی مٹی گلا سکتی ہے، کھا سکتی ہے، اور نہ ہی دنیا کی آگ اسے جلا سکتی ہے۔ آج جو غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جلا دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا یہیں پہ خاتمہ ہو جائے گا، ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، حساب و کتاب اللہ نہیں لے پائے گا، ان کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی ہڈی کے ذریعے سے، اسی جو رائی کے برابر کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، ریڑھ کی ہڈی میں پائی جاتی ہے، اللہ کہتا ہے ہم اسی رائی کی ہڈی سے پھر دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا تباہ کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین، جتنی چیزیں تیرے اندر ہیں، تو نے جتنی چیزیں چھپا رکھی ہیں، ان ساری چیزوں کو تو باہر کر دے۔ یہ زمین اپنے تمام جو چھپائی ہوئی چیزیں رکھی ہوئی ہے، ساری کی ساری چیزوں کو کیا کر دے گی؟ باہر کر دے گی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آسمان سے بارش ہوگی۔ آسمان سے کیا ہوگی؟ بارش ہوگی، کہ جس طرح سے ہم اپنے گیہوں کو، اپنے اناج کو کھیتوں میں چھوڑ آتے ہیں اور ہم اس کی سینچائی کرتے ہیں، جب یہ دانے پانی کو پاتے ہیں، مٹی کو پاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ اگ آتے ہیں۔ یہ دانے کیا ہوتے ہیں؟ اگ جاتے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح سے اللہ رب العالمین بارش برسائے گا، اور جب پانی ان کے بدن کو چھوئے گا تو ان کے جسم بالکل جس طرح سے کومل پودے نکلتے ہیں، اسی طرح انسان کے جسم بننا شروع ہو جائیں گے، انسان کے جسم بننا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور میں پھونک مارو، کیونکہ تمام روحیں سور میں اکٹھا کر دی جائیں گی۔ ابھی تو تمام روحیں عالم الارواح میں موجود ہیں، اس دن سور میں اکٹھا کر دی جائیں گی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو یہ روحیں نکل کر کے فضاؤں میں اڑنے لگ جائیں گی، فضاؤں میں اڑنے لگ جائیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ میری جلال کی قسم، اے روحو، جس جسم کو تو نے آباد کیا تھا، جاؤ اس جسم میں داخل ہو جاؤ، جاؤ اس جسم میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ تمام روحیں اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائیں گی۔ اس طرح سے انسان زندہ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، محشر کا دن بپا ہوگا، سارے کے سارے بھاگ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور ہمیں اس کی پیدائش میں کسی طرح کی کسی تکان نے نہیں چھوا، ہمیں تھکان محسوس نہیں ہوئی، اور نہ ہی تمہیں دوبارہ زندہ کرنے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی تکان محسوس ہوگی۔ اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار و مشرکین جو بھی اعتراض آپ سے جتاتے ہیں، جو بھی اٹانگ پٹانگ کے سوالات آپ سے کرتے ہیں،
آپ اس پر صبر کیجئے۔ فاصبر علی ما یقولون، جو یہ اعتراضات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، آپ اس پہ صبر کیجئے۔ اٹانگ پٹانگ کی جو باتیں کرتے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ کب بیان کیجئے؟ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کیا کیجئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیحات بیان کیجئے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کیجئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز آتی ہے؟ فجر کی نماز آتی ہے، فجر کی نماز۔ اور قبل الغروب، غروب ہونے سے پہلے، دن ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ تو ان دونوں نمازوں کی اللہ رب العالمین نے بڑی اہمیت بتائی ہے، بڑی اہمیت بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی بردین فدخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دو ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ یہی فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ محدثین نے ایک اور نقطہ اس میں بیان فرمایا ہے، ایک اور نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس لیے ان دو نمازوں کی اہمیت ہے کیونکہ اس میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ فجر کے اندر ڈیوٹی چینج اور عصر کے وقت ڈیوٹی چینج۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے وقت جو اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے کہ جب فرشتہ وہاں سے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے رخصت ہو میرے پاس آئے تو اس حال میں آپ کو دیکھے کہ آپ تسبیح بیان کر رہے ہوں، آپ میری تعریف بیان کر رہے ہوں، آپ میرے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوں۔ ایسے حالات میں یہ فرشتہ آئے اور گواہی پیش کرے۔ اسی لیے ان دونوں نمازوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ کہا کہ جس نے ان دو نمازوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنے گھر کو، اپنے مال و دولت کو برباد کر دیا، اس نے اپنے مال و دولت کو برباد کر دیا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، جس نے فجر کی نماز کو چھوڑ دی۔ تو یہ دو نمازیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ فاصبر علی ما یقولون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی فجر میں اور عصر کی نماز میں۔ یہ خاص تاکید فرمائی گئی ہے، خاص تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور فرصت کے ایام میں بھی، فرصت کے ایام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تسبیح بیان کیجئے۔ مثال کے طور پر کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونے لگ گئے، اسی لیے سورہ نصر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ دین کے اندر جوق در جوق شامل ہونے لگ گئے، آنے لگ گئے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو چکا، آپ کی دعوت جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد ہمارا پورا ہو چکا ہے، آپ کا کام ختم، آپ نے دعوت پہنچا دی، لوگ اب دین کے اندر داخل ہونے لگ گئے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا جو کام بچا ہے، جو چند ایام آپ کے زندگی کے بچے ہیں، 2-4 دن جو بچے ہیں، محدثین نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اب ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے عبداللہ ابن عباس، تم نے اس آیت سے کیا سمجھا، کیوں رو رہے ہو؟
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت اس صورت نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، بہت چند ایام آپ کی زندگی کے بچے ہیں، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صدقت یا عبداللہ، اے عبداللہ تو نے سچی بات کہی ہے، صحیح ہے، یہی چیز ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ بہر کے بات لمبی ہو جائے گی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خالی اوقات میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، تعریف بیان کریں، یہ فرصت کے ایام ہیں، انہیں ہم غنیمت سمجھیں۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصوں میں، یہاں لیل سے مراد تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور راتوں میں سے، راتوں کے حصوں میں سے آپ کیا کیجئے، فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز تہجد کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ آسمانی دنیا سے نازل ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی جو مجھ سے روزی طلب کرنے والا اسے روزی دے دی جائے، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگنے والا اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ کب اللہ رب العالمین ندائیں دیتا ہے؟ تہجد کے وقت، تہجد کے وقت، فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک۔ جب فجر طلوع ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے فجر کی، تو یہ فرشتے چلے جاتے ہیں ندا دینے والے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور راتوں کے حصوں میں بھی آپ تسبیح بیان کیجئے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نماز کے بعد بھی، سجدوں کے بعد، سجدے کس میں آدمی کرتا ہے؟ نماز میں، تو سجدوں کے بعد یعنی ہر نماز کے بعد تسبیح بیان کیجئے اللہ رب العالمین کی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، انتہائی فقیر تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ مالدار ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے، وہ تو بہت ہی خیر اکٹھا کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے پاس پیسہ ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، صدقوں کے ذریعے سے وہ نیکیاں زیادہ کما لیتے ہیں، غلام کو آزاد کرا لیتے ہیں، ان کے پاس ڈھیر ساری نیکیاں آ جاتی ہیں۔ ہم قلاش ہیں، ہم فقیر ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے سبقت کیسے لے جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مایوس نہ ہو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد اگر پڑھتے رہو گے تو تم ان سے کیا کرو گے؟ سبقت لے جاؤ گے، ان مالداروں سے بھی تم سبقت لے کے چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے اختتام کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ رب العالمین ان مالداروں سے بھی زیادہ ثواب تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ صحابی چلے گئے، پھر یہ حدیث جمع عام ہو گئی، ان مالداروں کے پاس بھی حدیث پہنچ گئی، وہ لوگ بھی عمل کرنا شروع کر دیے، وہ بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر وہ صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مالدار لوگ بھی اس دعا کو پڑھنے لگ گئے، اس استغفار کو پڑھنے لگ گئے، اب کیا کریں؟ اب ان سے سبقت کیسے لے جائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو بڑھا دے، اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اگر تمہاری یہ حرص، تمہاری یہ لالچ ہے کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، تو پروردگار عالم بہت دینے والا ہے، ہو سکتا ہے ان سے زیادہ نیکی تمہیں دے دے، بڑھا دے نیکیوں میں۔
تو یہ اللہ رب العالمین کی فضل ہے، اللہ جسے عطا فرما دے۔ تو اسی کے بارے میں کہا گیا کہ رات کے اندھیروں میں بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو، اور ہر نماز کے بعد بھی، ہر سجدے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہی دعا بتائی گئی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کی تکملہ کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو تو یہ 100 آنکڑا پورا ہو جائے گا، 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے 100 پورا کرو۔ بہرحال اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَاسْتَمَعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيب، سن رکھو یا جان رکھو، یہاں اسمع بمعنی اعلم یعنی جان لو، باخبر رہو کہ جس دن منادی دینے والا، پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ بہت قریب سے پکارنے کا کیا مطلب؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، سب لوگ قبروں میں سوئے ہوئے ہو، جب ان کی چیخ تمہارے کانوں تک پہنچے گی تو تم اٹھ کھڑے ہوگے۔ جیسا کہ ابھی حدیث بتائی گئی کہ کس طرح سے انسان اٹھے گا، اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کو جان رکھو، بھولو نہیں کہ ایک دن پکارنے والا پکارے گا بہت قریب ہو کر کے، اس کی آواز ایسی لگے گی جیسے وہ تمہاری کان میں وہ آواز دے رہا ہو، اتنی تیز تند کی چیخ ہوگی، پکار ہوگی، آواز دے گا وہ کہ ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارے قریب سے ہی پکار رہا ہے، بلا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس دن سے باخبر رہو جس دن ایک پکارنے والا تم کو بہت قریب سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یہاں اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دی کہ جس دن تم حق کی اس چیخ کو سن لو گے، حق کے ساتھ، صیحہ چیخ کو حق کے ساتھ اپنے کانوں سے سن لو گے، تب تمہیں یقین ہوگا۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ باتیں صحیح بھی ہیں کہ غلط ہیں، یہ مولوی پتہ نہیں اپنی باتیں کر رہا ہے، یا یہ قرآن کی آیتیں لوگوں نے گھڑ لی ہوں، بنا لی ہوں۔ اس طرح کے شکوک و شبہات لوگ رکھتے ہیں۔ ایسے شکوک و شبہات قرآن کے تئیں نہیں رکھنا چاہیے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ کی ہر بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس دن وہ حق کے ساتھ اس چیخ کو سن لیں گے، ذالک یوم الخروج، تو قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ نکلنے، خرج یخرج کے معنی ہوتا ہے نکلنا، تو ذالک یوم الخروج، وہ نکلنے کے دن ہوں گے، یعنی قبروں سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے جب منادی پکارنے والا پکارے گا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم زندہ اور مردہ نہیں کر پائیں گے، یا اللہ کا کوئی ساتھی ہے، کوئی ساجھیدار ہے، کوئی اس کا شریک ہے، تو سن لو، انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مارنے والا نہیں، ہمارے علاوہ کوئی جلانے والا نہیں ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا ترکی میں جو زلزلہ آیا، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد بھی آج لوگ زندہ نکل رہے ہیں۔ آخر ان کو جلانے والا کون ہے؟ کون ہے جو انہیں روزیاں دے رہا ہے اس کے اندر؟ 15 دن 20 دن کے بعد بھی ننھے ننھے بچے نکل رہے ہیں، عورتیں نکل رہی ہیں، آدمی نکل رہے ہیں، زندہ نکل رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے جو انہیں اس کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب تک اللہ نے اس کی تقدیر میں موت نہیں لکھی ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اس طرح سے بے شمار واقعات آپ نے سنے اور جانے ہوں گے کہ لوگ 3-4 منزلہ سے کود جاتے ہیں خودکشی کرنے کے لیے، لیکن ان کی موت نہیں لکھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ بچ جاتے ہیں۔ دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن ان کی موت نہیں ہوتی ہے تو وہ بچ جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، انہیں بچا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے انا نحن، بے شک ہم ہی ہیں، نحیی،
جو ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ اور ہم ہی ان کو مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ اور ہماری طرف پلٹنا ہے۔ لوٹ کر کہاں آنا ہے؟ ہماری ہی طرف تمہیں پلٹ کر کے آنا ہے، لوٹ کر کے آنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی، یہ چیخ و پکار اتنی تیز کی ہوگی کہ یہ زمین کیا ہے؟ یہ زمین پھٹ جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم میں سب سے پہلے اگر جس کی قبر پھٹے گی، قبر کھولی جائے گی، تو وہ میری قبر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کی قبر کو شک کیا جائے گا، کھولا جائے گا، وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے قبر کھولی جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں عنہم سراعا، لوگ تیزی کے ساتھ دوڑ کر کے اکٹھا ہونے لگ جائیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اسی طرح سے لوگ اکٹھا ہونے لگ جائیں گے، اور یہ ایسا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ علینا یسیر، ہمارے اوپر یہ کام کرنا بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے اللہ رب العالمین جو ہے پیدا کرے گا، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، وہ سیدھا ہو جاتی ہیں، یا ہم جلا دیے جاتے ہیں، کیسے ہمیں زندہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے ہمارا ایسا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اب اللہ رب العالمین ایک اور بات کہتے ہیں اس آیت میں کہ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، وما انت علیہ، ایک اور دعوت اپنے نبی کو اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ لوگ کہتے ہیں، جو وہ افطرا گھڑتے ہیں، جو لایانی باتیں کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان باتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی پر جبار نہیں ہیں، جابر نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر داروغہ نہیں ہیں، آپ اپنی بات کو جبراً کسی کو نہیں منوا سکتے، اس کا مکلف آپ کو نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا، ہماری باتوں کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا دینا۔ ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں انتہائی پریشان ہیں اور کہتے ہیں اے چچا جان، میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ جو ہے کہہ دیجئے، ہم اللہ رب العالمین سے سفارش کر کے بخشوا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو جاتی ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے پسند کرتے ہو اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی علی من یشاء، اور لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ولیکن اللہ یہدی علی من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی من مانی، اپنی من چاہی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، تو اس طرح سے جواب دیا گیا۔ یہاں بھی اللہ رب اور کیا نام ہے سورہ غاشیہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام یہ ہے کہ صرف میری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا، میری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو یہاں بھی کہا گیا کہ وما انت علیہم بجبار، آپ کسی پر جبار نہیں ہیں، آپ کسی کو زبردستی اپنی بات کو نہیں سنا سکتے۔ فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے۔ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، اس قرآن کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیے، بتائیے،
اور کس کو بتائیے؟ من یخاف وعید، جو اللہ رب العالمین کے وعید سے خوف رکھتا ہو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہو، اللہ رب العالمین کے جو ہے فرمودات سے جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش ہو، یہ نصیحتیں اس کو فائدہ دیں گی۔ یہ نصیحتیں کس کو؟ اس کو فائدہ دیں گی جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ ہم لاکھ لوگوں کو کہہ دیں، لاکھ بتائیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی نشانی کو دیکھ لیں گے، جب ان کی آزمائش آ جائے گی، ان کو پکڑ لے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، تب انہیں اس وقت یقین ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت یقین لانا تمہارے لیے فائدہ نہ ہوگا۔ تو یہ چند نصیحتیں تھیں اس صورت کے تعلق سے جو بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کا تقوی نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین تو ہدایت کا راستہ جو ہے دکھا دے، اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے، اے اللہ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے کانوں میں اتنی طاقت دے دے کہ ہم دین کی بات کو سنیں، اور ہمارے دلوں میں اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ اسے ہم قبول کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم تیرے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم تیرے برے راستوں سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں برے راستوں سے اے اللہ محفوظ فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کا جو ہے تزکیہ کر دے، اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے، اے اللہ رب العالمین جو غبار ہمارے دلوں میں، جو کدورت ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہے، اے اللہ رب العالمین ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ رب العالمین اس کدورت کو ہمارے دلوں دماغ سے دور کر دے، اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین تو ان کے قرضوں کو غیب سے اے اللہ ادائیگی کا سبب عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو اے اللہ تو وسیع اور کشادہ کر دے، اے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو مٹا دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔